بسم اللہ الرحمن الرحیم حامداً و مصلیاً این خان ریسرچ سوسائٹی سے حاضر خدمت ہے آپ کا بھائی مفتی نذیر احمد خان۔ ہمیں اپنے ملک پاکستان میں 3 طرح کے نکاح دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ایک نکاح وہ ہے جو دیہات میں ہوتا ہے، جس میں لڑکی کی شادی یا نکاح ہو جاتا ہے اور بچی سے اجازت کیا پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا جاتا۔ یہ نکاح، اس کے پیچھے نہ لاجک ہے نہ دین ہے، یہ محض جہالت اور ہٹ دھرمی کی پیداوار ہے، دین اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ایک نکاح وہ ہے جو ہمیں عدالتوں میں ملتا ہے کہ جس میں لڑکا اور لڑکی اپنے والدین کو بتائے بغیر، انہیں اعتماد میں لیے بغیر نکاح کر لیتے ہیں۔ تو دیہات والے نکاح میں بچوں سے نہیں پوچھا جاتا، عدالت میں جو نکاح ہوتا ہے اس میں والدین سے نہیں پوچھا جاتا۔ والدین سے کیوں نہیں پوچھا جاتا؟ ایسا نکاح کیوں ہوتا ہے؟ اس کے پیچھے کیا لاجک ہے؟ لاجک کچھ نہیں ہے، اس کے پیچھے مغرب کی نقالی ہے، حیوانیت ہے۔ جس طرح حیوان ریوڑ میں سے اپنے ساتھی کا انتخاب کرتا ہے، اسی طرح ایک آوارہ لڑکا، آوارہ لڑکی اسی طرح لڑکوں میں سے یا لڑکیوں میں سے اپنے رفیق حیات کا انتخاب کر لیتے ہیں۔ دین ہمیں نہ اس دیہات والی انتہا پہ جانے کی اجازت دیتا ہے، نہ ہمیں مغربی نقالی والے نکاح کی اجازت دیتا ہے۔ یہ دونوں انتہا ہے، ایک انتہا یہ ہے، ایک انتہا وہ ہے۔ دین ہمیں راہ اعتدال پہ چلنے کا کہتا ہے۔ وہ راہ اعتدال کیا ہے کہ نکاح انفرادی مسئلہ نہیں ہے، یہ پرسنل میٹر نہیں ہے، یہ ملازمت ہے۔ ایک بندہ کہیں ملازمت کرے، اس کو والدین سے پوچھنے کی اجازت نہیں، یہ پارٹنرشپ ہے، کسی کے ساتھ پارٹنرشپ آپ کریں تو اس میں والدین سے پوچھنے کی آپ کو اجازت نہیں، یہ فرینڈشپ ہے، کسی کو دوست بنانا ہے تو آپ کو دوست بنانے میں بھی والدین سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ تو نکاح کو دین نہ ملازمت کہتا ہے، نہ پارٹنرشپ کہتا ہے، نہ فرینڈشپ کہتا ہے، بلکہ نکاح کو دین کنشپ کہتا ہے، رشتہ کہتا ہے۔ نکاح کا مطلب کیا ہے؟ 2 برادریوں کا مرج ہونا، لڑکے کی برادری، لڑکی کی برادری آپس میں مرج ہو رہے ہیں نکاح کے ذریعے سے، لہذا برادری کو اعتماد میں لے کے یہ رشتہ طے ہو۔ اب اس کا طریقہ کار دین کیا دیتا ہے کہ اس میں سب سے زیادہ جو اہمیت ہے وہ لڑکے اور لڑکی کی ہے کہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے، کیونکہ زندگی انہوں نے گزارنی ہے۔ ان کے فیصلے کے بغیر، ان کی اجازت کے بغیر والدین اگر نکاح کریں گے تو نکاح سرے سے ہوگا ہی نہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، مشہور صحابی ہیں حضرت خنسہ بنت خزام رضی اللہ عنہ، وہ کہتی ہیں میرا نکاح میرے والد نے کرایا، وہ رشتہ مجھے پسند نہیں تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رشتہ ختم کر دیا، کیونکہ میری اجازت کے بغیر میرے والد نے وہ نکاح کرایا تھا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی سے فرمایا، بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں میں یہ روایت موجود ہے، لا تنکح الایّم حتی تستأذن، اور اسی طرح فرمایا الایّم احق بنفسها، اور لا تنکح البکر حتی تستأمر وغیرہ کے الفاظ ہیں، یہ صحیحین میں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ غیر شادی شدہ یا ایک کنواری اس کی اجازت کے بغیر اس کا نکاح نہ کیا جائے۔ اگر نکاح ہوگا تو جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خنسہ رضی اللہ عنہ کا نکاح ختم کیا،
اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ایک یتیمہ کا نکاح اس کے قریبی عزیز نے اس کا نکاح کرایا. وہ یتیمہ آئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, یا رسول اللہ مجھے یہ نکاح منظور نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نکاح ختم کیا. تو لہذا فیصلہ لڑکے اور لڑکی نے کرنا ہے, لیکن دین نے پابند کیا ہے ان کو مشورے کا پابند کیا ہے کہ یہ والدین اور برادری یعنی جو قریب ترین ولی ہے اس کے مشورے سے ہو. اس لیے صحیح ستہ کی 3 کتابوں کی روایت ہے, جامع ترمذی, سنن ابو داؤد اور سنن ابن ماجہ, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نکاح الا بولی, ولی کی رضامندی کے بغیر, ولی کے مشورے کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں, یہ روایت صحیح ہے, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل. ایک عورت اپنا نکاح اس نے خود کرایا ولی سے پوچھے بغیر, فرمایا یہ نکاح بے برکت ہے, نکاح بے برکت ہے, یہ نکاح بے برکت ہے. لہذا لڑکی اور لڑکا فیصلہ ان کے ہاتھ میں ہے, لیکن ان کو بتایا کہ مشورہ اپنے والدین سے کر کے پھر رشتہ طے کرو. باہم مشاورت سے, میوچول انڈرسٹینڈنگ سے جو رشتہ طے ہوگا وہ رشتہ مبارک ہوگا. اب اس میں آپ دیکھ لیجئے گا کہ اس میں جو اعتدال والا راستہ ہے, جو ہر قسم کے شر سے, توڑ سے محفوظ راستہ ہے, جو پائیدار رشتہ ہے, وہ نہ پہلی صورت میں ہے, وہ دیہاتی نکاح میں, نہ عدالتی نکاح جس کو میں بھگوڑا نکاح کہتا ہوں, نہ اس میں, بلکہ جو کامیاب رشتہ ہے یہ وہ رشتہ وہ ہے جو برادری کے مشورے سے, ان کے کانسینٹ سے, جب لڑکا اور لڑکی اپنی پسند سے جب رشتے کا فیصلہ کرتے ہیں تو ایسے رشتے مبارک ہوتے ہیں. لہذا خاص طور سے میں نوجوان حضرات کو مخاطب کروں گا کہ دیکھیں والدین کی اجازت کے بغیر نکاح ہو سکتا ہے, ہو سکنا الگ ہے, ہونا چاہیے کہ نہیں چاہیے یہ ایک الگ مسئلہ ہے. لہذا شرعی طریقہ کیا ہے نکاح کرنے کا, شرعی طریقہ, مبارک طریقہ کیا ہے؟ مبارک طریقہ یہ ہے کہ لڑکی آپ کی پسند ہو, لڑکا لڑکی کی پسند ہو, ان کی پسندیدگی کے بغیر, ظاہر ہے وہ فیصلہ ہوگا ہی نہیں, لیکن اپنے والدین کو اعتماد میں لے کے جب نکاح ہوگا تو یہ نکاح مبارک ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.